السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو دوستو، آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی بچپن کی یادیں اور اپنے گھر کی روٹین ڈیلی، اور رمضان کی روٹین جو آج کل ہم سب کی تقریباً یہی روٹین بنی ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے یہ شیئر کروں گی اور اپنی یادیں بھی شیئر کروں گی۔ ہوتا ہے نا، بہت ساری یادیں ہوتی ہیں ہمارے بچپن کی کہ بیٹھے بٹھائے انسان کو یاد آ جاتی، کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ، کیونکہ یہی کہتے ہیں نا، انسان کا بچپن بہت اچھا ہوتا ہے، ٹینشن فری، بالکل کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، بس اپنا سکون سے چلڈ، کہ بس ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس کہ کھانا پیا، موج مستی، کھیلے کودے، سوئے، اسکول گئے، بس۔ تو دوستو، یہ دیکھیں امی بنا رہی تھی، میں نے بنائے سب سے پہلے آلو کے پکوڑے، جو میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی ایک یاد ہے میری، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ میں بنا رہی ہوں مکس پکوڑے، جیسے کہ اس میں ہے بند گوبھی، شملہ مرچ، آلو، پیاز۔ تو اس کے بھی پکوڑے بنا رہی ہوں، میں آپ کو دکھاتی ہوں جب بن جائیں گے، ریڈی ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پکوڑوں سے کیا یاد آیا مجھے۔ میرا ایک کزن ہے، چھوٹا تھا جب، اب تو ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی ہے اس کی۔ تو جب وہ چھوٹا تھا تو آلو کے پکوڑے بہت شوق سے کھاتا تھا، تو نا چھپکے سے اپنی امی سے چھپکے جیب میں ڈال دیا کرتا تھا۔ تو پھر جب نماز پڑھنے جاتا ہے، چھپ کے وہاں نماز پڑھنے میں کھاتا تھا۔ یہ ایک بہت اچھی یاد ہے ہماری رمضانوں کی، جب بھی ہم کزن ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو یاد کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو بہت مزہ آتا ہے یاد کر کے، تو اچھا لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، میں نے بنائے تھے فروٹ چاٹ کریمی، آلو کے پکوڑے ہیں، پاپڑ ہیں، چھولے ہیں، اور مکس پکوڑے ہیں، پانی کے پکوڑے ہیں، پانی کی پھلکی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور شربت بہت سے لوگ جوس بھی کہتے ہیں شربت کو، روح افزا کو۔ تو تقریباً ہماری افطاری ہو چکی تھی، ہم افطاری سے فارغ ہو کے پھر میں نے چلو تھوڑا سا کام کر لوں۔ تو مجھے سینے تھے کپڑے، کیونکہ میرے پاس کپڑے کب سے آئے ہیں، مجھے سی کے دینے تھے آگے، کیونکہ ٹائم ہوتا ہے رمضان کا، اپنا رمضان، کسی کو رمضان میں پہننے ہوتے، کسی کو عید پہ۔ تو یہ میرے پاس کب سے آئے ہوئے تھے، لیکن بس سوچتی تھی ابھی بیٹھوں گی، لیکن بیٹھنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو آج میں نے ٹائم نکال کے یہ کام بھی کر ہی لیا۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا کام بھی کروں گی، پھر میں آپ سے باتیں بھی کروں گی۔ تو دوستو، اس سے بھی میری بہت ساری یادیں، اس سے بھی میرا بہت بچپن جڑا ہوا ہے، کہ میری امی کپڑے سیتی تھی میری بہن کے، میرے کپڑے سیتی تھی گھر میں، کبھی کسی کا کوئی استر وغیرہ سیتی تھی، کچھ نہ کچھ سیتی رہتی تھی، ہماری امی کو بھی بہت شوق تھا۔ تو بس سمجھ لے، یا تو ان سے ٹرانسفر میرے اندر ہوا یہ شوق۔ تو میری امی کچھ نہ کچھ سیتی رہتی تھی، ہمارے کپڑے سیتی تھی بیٹھ کے، تو مجھے شوق چڑھتا تھا کہ میں اپنی امی کو بولتی تھی کہ آپ کپڑے سیو، میں مشین چلاؤں گی۔ تو بہت شوق تھا، میری امی مجھے منع بھی کرتی تھی، لیکن میں کہتی نہیں، میں چلاؤں گی۔ میں بہت چھوٹی تھی، میں مشین چلاتی تھی، میری امی کپڑے سیتی تھی، میں مشین چلاتی تھی کہ آپ سیو، میں چلاؤں گی مشین۔ بہت مزہ آتا تھا، خوشی ہوتی تھی۔ اور جیسے کہ ایک مہندی کا بھی مجھے بہت شوق تھا کہ مجھے مہندی سیکھنی ہے۔ شوق میری بڑی بہن کو تھا، وہ کونے وغیرہ لے کر آتی تھی، خرید کے شیشے پہ بناتی تھی، ایک دو دفعہ کرا انہوں نے، پھر ان کا تو ختم ہو گیا، لیکن مجھے شوق چڑھ گیا کہ نہیں، اب مجھے سیکھنی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے میں نے کسی سے نہیں سیکھی، نہ میں نے کسی پولر سے سیکھی، نہ میں نے کہیں سے سیکھی، میں صرف گھر میں اپنے کاپی پہ بناتی تھی، شیشے پہ بناتی تھی، بس پہلے بناتے تھے نا شیشوں وغیرہ پہ، پہلے کے لوگ شیشوں پہ ہی کرتے تھے کام، تو میں شیشے پہ بناتی تھی، کاپی میں ڈیزائن وغیرہ بناتی تھی، مجھے بہت شوق تھا ہر چیز کا۔ اور ہنسی بھی آتی ہے اس بات پہ کہ نا، ایک میری محلے کی آنٹی تھی، ان کو بھی بہت شوق تھا، ان کی بیٹی کو، ان کو بہت شوق تھا، بیٹی میری ساتھ کی تھی ان کی امی کو، تو میری دوستی تھی تقریباً، تو ان کی امی کو بھی بہت شوق تھا، اس کو بھی بہت شوق تھا، وہ کونے منگواتی تھی، وہ مجھ سے مہندی لگواتی تھی، جس طرح بھی میں مہندی لگاتی تھی اس ٹائم میں مجھے بہت خراب آتی تھی، بہت زیادہ، کہ تقریباً سمجھ لے کہ میں نے انہی کے ہاتھ پہ مہندی لگانا سیکھی ہے، اپنی پریکٹس انہی کے ہاتھوں پہ کری بیچاریوں کے، کہ جو باتیں وہ بہت کچھ نہیں کہتی تھی، وہ سکون سے لگواتی تھی، بہت مزے سے بہت لگاتی تھی میں ان لوگوں کی مہندیاں۔ مجھے تقریباً کھانا بنانے کا بھی بہت شوق ہے، نئی نئی ڈشیں ٹرائی کرنے کا، کہ جب بھی مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا بچوں کی فرمائش ہوتی ہے تو میں نئی نئی ڈشیں بھی ٹرائی کرتی ہوں۔
اور جب بھی میں نئی ڈش کو ٹرائی کرتی ہوں تو میرے بچے اپنی نانی کو شوق سے بتاتے ہیں کہ آج مما نے یہ بنایا، آج مما نے وہ بنایا۔ تو پھر میری ممی مجھے کہتی ہیں کہ ہاں، میرے بچوں کو کہتی ہیں کہ ہاں تمہاری مما کو شروع سے شوق ہے، اس کو نئی نئی چیزیں بنانے کا بہت شوق ہے۔ یہ اکثر میں ٹرائی کرتی رہتی تھی گھر پہ بھی اپنے، اور کھانے پکانے کا تقریباً مجھے ہر چیز کا ماشاءاللہ شوق تھا۔ جیسے کہ آج کل مجھے نیا نیا شوق چڑھا ہوا ہے ولاگ بنانے کا، ویڈیو بنانے کا، جس سے میں دیکھتی ہوں تو میرا دل بھی کرتا ہے ولاگ بنانے کا۔ تو پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے اور اچھے اچھے ولاگ بناؤں، اور آگے اپنی اچھی اچھی محنت کروں اور نئے نئے کنٹینٹ لاؤں، آپ لوگوں سے باتیں کروں۔ یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ نا، بس مجھے ایک ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں کوئی کام کرتے ہوئے تو میں کہتی ہوں کہ نہیں مجھے کرنا ہے، جب وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی، جب وہ کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح بس کہ کپڑے سینا سیکھے میں نے، سلائی وغیرہ سیکھی، تقریباً پولر کا بھی تھوڑا تھوڑا آ گیا ہے، آتا تھا، اور اب انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں پولر کا اپنا کمپلیٹ ضرور کروں گی، کیونکہ یہ بس ایک وہی کام ہے جو تھوڑا بہت ادھورا رہ گیا ہے۔ تو دوستو، میری بہنوں، جو بھی آپ لوگ مجھے سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں، تو پلیز آپ لوگ بھی اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں گھر بیٹھ کے تو پلیز ضرور کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں کہ نہیں ہمیں بھی کرنا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کرتا ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے۔ میرے اندر بھی نہیں تھا جب تک میں ویڈیو بناتی تھی، ابھی بھی تقریباً نہیں ہے اتنا، لیکن اپنے آپ کو یہ نہیں کرتی کہ میں نہیں کر سکتی، کہ میں اپنے آپ کو ایسا کرتی ہوں کہ نہیں میں کر سکتی ہوں، میں کرنا جانتی ہوں، تو میں کر بھی سکتی ہوں، تو انشاءاللہ کروں گی بھی۔ تو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کرے، آپ کی چاہے سے ہسبینڈ ہو، ماں باپ ہو، سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سپورٹر ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بتائے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑا بہت بھی کوئی سا بھی شوق ہے تو آپ اس کو پورا کریں، یا گھر بیٹھے بھی اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتی تو آپ شروعات کریں، دیر نہیں کریں، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کم ہے تو کل زیادہ ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اچھی ویڈیو بنا رہی ہوں، ولاگ بنا رہی ہوں، مجھے بھی نہیں آتا، تقریباً مجھے بالکل بھی سمجھنے نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے کرنے کے لیے، لیکن میں نا امید نہیں ہوتی اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے کہ نہیں میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں کس طرح کروں گی، مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں، بلکہ آپ اپنے اندر اتنا جذبہ رکھیں کہ نہیں مجھ سے ہوگا، میں کروں گی، جیسا چاہے کیسا کروں گی۔ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، کب تک اڑائیں گے، کب تک کہیں گے، کہنے تو لوگوں کو تو کام ہے کہنا، باتیں بنانا، سب کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ لیکن اپنے کام پہ فوکس رکھیں، آپ اپنے شوق پہ فوکس رکھیں، آپ اپنے ہر چیز کریں، اپنے طریقے سے کریں، لیکن کریں ضرور۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کیا شوق ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا پیار کو خیال رکھیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے بہت سپورٹیو ہے۔ اللہ حافظ۔